السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج سورۃ آل عمران سے تیسرے اور چوتھے پارے کے چند اہم مضامین آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ آل عمران سورۃ البقرہ کے بعد دوسری بڑی سورت ہے، جس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا سورۃ بقرہ اور آل عمران یہ دونوں پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سائے بانوں کی طرح ہوں گی۔ یہ دونوں بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح نیکیاں بن کے آئیں گی۔ یہ ان 7 صورتوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں فرمایا جو بندہ سیکھ جائے تو وہ عالم ہے۔ سورۃ آل عمران کے اندر جیسے سورۃ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہود کی مکاریوں کا ذکر کیا، سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کی بدعہدیوں کا ذکر کیا۔ جیسے یہود کے بارے میں مکمل چیزوں کو اللہ رب العالمین نے سورۃ بقرہ کے اندر بیان کیا، ویسے ہی اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران کے اندر کہ جب ہجرت کے تیسرے سال نجران سے ایک وفد عیسائیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی رحمت علیہ والسلام سے جو سوالات کیے اور نبی رحمت علیہ والسلام نے ان کے جوابات جو دیے، اللہ رب العالمین نے اس صورت کے ذریعے آپ کو بتلائے۔ سورۃ آل عمران کو آل عمران اس لیے کہتے ہیں، آل معنی ہوتا ہے آل و اولاد کا، نسل کے اوپر آل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ عمران سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے نانا ہے اور عمران سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بھی نانا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والد حضرت عیسیٰ کے نانا ہے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے بھی نانا ہے۔ ان کے نام سے اس سورت کو موسوم کیا گیا۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی ابتدا کے اندر اس آیت کی دوسری آیت، اس سورت کی دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اسم اعظم کو ذکر کیا، اور اسم اعظم اسے کہتے ہیں کہ جس کو پڑھنے کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ کبھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو جب بندہ دعا کرتا ہو تو پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الحی القیوم یہ اللہ کے اسم اعظم میں سے بھی ہے۔ اس کے ساتھ کی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ انسان کے لیے برکتوں کا، رحمتوں کا، سعادتوں کا اور رحمتوں کا اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سفر ہے۔ اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ دعا مانگتے ہوئے کس انداز سے دعا کی جائے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ سابقہ تمام کے تمام ادیان کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ ساری شریعتیں، جتنی بھی شریعتیں تھیں، کوئی چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے، چند صدیوں کے لیے، یا شریعتیں جو جن علاقوں کے لیے تھی، کوئی کسی بستی کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، جن کی طرف اللہ رب العالمین نے نبیوں کو مبعوث کیا کہ شریعتیں علاقے کے بدلنے کے ساتھ یا رویوں کے بدلنے کے ساتھ یا ضروریات کے بدلنے کے ساتھ اللہ رب العالمین دین کو بدل دیتے، احکامات کو بدل دیتے۔ لوگوں کی ضرورت پیش آتی، کسی شریعت کے اندر بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، کسی شریعت کے اندر 2 بہنوں کو بیک وقت رکھا جا سکتا تھا، کسی شریعت کے اندر مردار کا کھانا مطلق حرام تھا، کسی شریعت کے اندر مچھلی کے شکار کے اوپر بھی پابندی تھی، کسی شریعت کے اندر انسان ذبح کر کے قربانی کا جانور جو ہے وہ گوشت کو پہاڑ پہ رکھ دیتا، کھانا نصیب نہ ہوتا، کسی شریعت کے اندر روزہ رکھتے تو رات کو کھانا پینا منع کر دیا جاتا، کسی شریعت کے اندر کسی اعتبار کے ساتھ لیکن اللہ رب العالمین نے علاقوں کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ، رویوں کے تبدیل
تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ، سلطنتوں کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے شریعتوں کو تبدیل کیا، اور آخری زمان پیغمبر کی شریعت کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے اس دین کو تمہارے لیے پسند کیا، تمہارے لیے منتخب کیا اور مکمل کر دیا۔ آج کے بعد اس دین کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو گئی، کوئی کسی کی زبان کے بدلنے کے ساتھ شریعت نہیں بدلے گی، رویوں کے بدلنے کے ساتھ شریعت نہیں بدلے گی، ضروریات کے بدلنے کے ساتھ شریعت نہیں بدلے گی۔ اول دن سے لے کر کے آخری دن تک وہی احکامات ہوں گے جو 1400 سال پہلے پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر نازل ہوئے، 1400 سال بعد بھی وہی احکامات رہیں گے۔ آج کے نام نہاد لیبرل اگرچہ یہ بات کہتے رہے یہ تو پرانے وقت کی بات ہے جی، کیسے ہو سکتا ہے، اس وقت ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، اس وقت ان چیزوں کو مانا نہیں جا سکتا تھا، اس وقت یہ ضرورتیں نہیں ہوتی تھی، اس وقت یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، لیکن میرے رب نے جنہوں نے دنیا اور کائنات کو بنایا ہے، جو کن فیکون کا مالک ہے، جو خالق و مالک و رازق ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو ہر چیز کو امام دابۃ فی الارض کا مالک ہے، جو چپاؤں کو رزق دینے والا، جو چپاؤں کی حالات کو سمجھنے والا، جو ان کو پیدا کرنے کے بعد ان کے وقت کو، ان کے ٹھہرنے کو، ان کے مرنے کو، ان کے آنے اور جانے کو، رات کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے کے اندر کالے رنگ کے کالے پتھر کے اوپر چلنے والی وہ کالی چونٹی کی آواز کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ ذات جو کامل ہے اپنی ذات کے اندر، وہ جانتی تھی قیامت تک آنے والوں کے لیے انسانیت کو کن چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی، کن چیزوں کے ساتھ ان کا وابستہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو اپنے پیغمبر کے قلب اطہر پہ نازل فرما کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ دین کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، اس دین کے اندر نہ کمی کی گنجائش ہے، نہ زیادتی کی گنجائش ہے۔ جو چیز انسان کو آج آتی ہے، آج یہ دیکھ لیجئے چند سال قبل آنے والا کرونا، لوگ اس بات کے اوپر مجبور ہوئے، لوگوں کی سائنس نے یہ بات کہی کہ جی ہاتھ دھونے کے بغیر کھانا نہ کھایا جائے، ہاتھ دھونے کے بغیر باہر سے آئے ہاتھوں کو دھویا جائے۔ پیغمبر نامدار مصطفیٰ نے 1400 سال قبل پیغمبر علیہ السلام نے یثرب میں، مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر کے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ لوگوں ہاتھ کو دھو کر کے کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو صاف کیا جاتا ہے، یا چاٹ لیجئے انگلیوں کو، یا چٹا لیجئے انگلیوں کو، ہاتھوں کو دھو لینا صفائی ستھرائی کا طریقہ۔ پیغمبر آج تو نے کرونا کے آنے کے بعد اس بات کو اپلائی کیا ہے، لیکن میرے پیغمبر نے اللہ رب العالمین کی طرف سے 1400 سال پہلے اس بات کو بتلا دیا، اور یہ بات واضح ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس کا حل دین اسلام کے اندر موجود نہ ہو۔ رب محمد کی قسم ہے، اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر اگر انسانیت کو پیدا کیا ہے تو اس کی ضروریات کو بھی میرے رب نے ہی پیدا کیا ہے، اور ان ضروریات کی چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر بیان کی ہے، پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے اندر بیان کی ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں علم نہیں ہے، ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ اگر دین کی آبیاری ہو، دین کو سیکھا ہو، تو کائنات کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو انسان کو پیش آئے اور اس کا حل دین اسلام کے اندر موجود نہ ہو۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا کہ ہم نے کیسے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بدن میں اللہ رب العالمین نے کس اعتبار سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت و شہادت کا انتظام و انصرام کیا۔ بند کمرے کے اندر جناب مریم سلام اللہ علیہا بیٹھی ہوئی، حضرت زکریہ علیہ السلام جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے چچو بھی لگتے ہیں، خالو بھی لگتے ہیں، اور وقت کے نبی بھی ہے، جبکہ کفالت حضرت زکریہ کے سپرد آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ واقعے کو بیان کیا، ولادت و شہادت جناب مریم سلام اللہ علیہا کی ہم انشاءاللہ تفصیل سے سورۃ مریم کے اندر بھی بیان فرمائیں گے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک دن باہر سے دروازے کو کھولا اور اندر آ کے طرح طرح کے پھل دیکھے کہ یہ پھل کہاں سے آئے۔ جلدی سے کہنے لگے مریم یہ تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟ کہا یہ تو میرے رب کی طرف سے آئے ہیں۔
جب یہ بات سنی کہ بے موسم پھل اگر میرا رب دینے کے اوپر قدرت رکھتا ہے تو بے موسمی اولاد بھی تو دے سکتا ہے، وہیں کھڑے ہوئے اپنے رب کو پکارا اور پکارتے ہوئے بات کہی، اللہ تو ہی مجھے دینے والا ہے، اللہ یہ اس عمر کے اندر اگر تو اولاد دے تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی وقت بشارت دی، ہم تمہیں یحییٰ دیں گے، اور یحییٰ آج سے پہلے کسی نے نام نہیں رکھا، پہلا نام آپ کے بیٹے کا ہوگا۔ جب یہ بشارت ملی جناب زکریا جلدی سے پریشان ہوئے، کہا اللہ میں 90 سال کا، میری بڑھی بھی آکر ہو چکی ہے، بانجھ ہو چکی ہے، بچہ ہوگا کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں زکریا مانگتے ہوئے تو تم نے پہلے نہیں سوچا، اب جب مانگ لیا ہے ہم دینے کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ جناب زکریا علیہ السلام نے کہا اللہ کوئی نشانی تو ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا 3 دن تک تم لوگوں سے کلام نہیں کرے گا سوائے اشارے کے ساتھ۔ پھر اللہ رب العالمین نے جناب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہوئی، اور اسی میں اللہ رب العالمین نے جناب مریم سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی کا بھی ذکر فرما دیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت و سعادت کا بھی ذکر فرما دیا۔ کس اعتبار سے جناب مریم علیہ السلام کی جبریل امین کے ساتھ مکالمہ ہوا اور کس اعتبار سے ان باتوں کو کہا گیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بیٹا دیا، بیٹے کو اٹھائے ہوئے جناب مریم سلام اللہ علیہا بستی والوں کی طرف گئی۔ بستی والوں نے ایک ہی جملہ کہا، اے مریم کہاں سے یہ مکالا کر کے آئی ہے، نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا نے اپنی زبان حال سے یہی کہا، آج کے دن میں تو کچھ نہیں کہتی، فاشارت علیہ، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ تو لوگوں نے کہا مریم ایک تو چوری کرتی، اوپر سے سینہ زوری کرتی ہو، کبھی بتاؤ کبھی بچے بھی جو مہد کے اندر 1 دن کا بچہ ہو 2 دن کا بچہ ہو کبھی اس نے کلام بھی کیا ہے؟ تم ہمیں پاگل بناتی ہو اور بچے کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہو اس سے پوچھ لو یہ بچہ کیسے بولے گا، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ یہ تو لوگ کہتے تھے میرے رب کی قدرت ہے، اگر بن باپ اور ماں کے پیدا کرنا چاہے تو جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے، بن ماں کے پیدا کرنا چاہے آدم کی کوکھ سے حضرت اماں حوا کو پیدا کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے، بن باپ اور ماں کے اگر اونٹنی کو پیدا کرنا چاہے جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے نکلی، بن باپ کے بچے کو جنم دے دیا، اگر بن باپ کے پیدا کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر دے، اگر اللہ قدرت رکھتا ہے جوانی کے اندر کسی کو اولاد دے دے، نہیں دینے کے اوپر قدرت رکھتا، نہیں دینے چاہتا تو اللہ رب العالمین جوانی میں میاں بیوی درست ہیں تو نہیں دیتا، تو بڑھاپے کے اندر بھی قدرت رکھتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو دی، جناب زکریا علیہ السلام کو دی، اگر چاہے تو میرے رب کی یہ قدرت بھی ہے، مانگتے ہی رہے، اللہ نہیں بھی دے تو میرے رب کی قدرت کے اوپر ہی وہ مالک۔ کہا تم جناب مریم سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی کے اوپر انگلی کرتے ہو تو میں بلانے کے اوپر قدرت رکھتا ہوں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود کے اندر ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے زبان حال سے الفاظ کہے تو کیا کہے، اور میری ماں کے اوپر تبرہ کرنے والوں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، لوگو میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا، میری ماں کے بارے میں کچھ نہ کہیے، میں تو اللہ کی نشانی اور نبی بن کے آیا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام 1 دن کا بچہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ظلم کرنے والوں نے بھی ظلم کیے، اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے معجزات بھی دیے۔ آخر کار جب ظلم کرنے والوں نے انتہا کی تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی اور اعلان کیا من حواری اللہ، کون ہے اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا؟ تو حواریوں نے یہ بات کہی نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، انصار مدینہ سے بھی بات کہی تو یہی کہی، جیسے انصار
حواریوں نے حضرت عیسیٰ کی مدد کی، ایسے مہاجرین کی مدد کرنے والے یہ انصار ہے جنہوں نے میری مدد کی اور مہاجرین کی مدد کی۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے اندر اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تبرہ کرنے والے وہ بھی اپنی موت خود ہی مرے ہیں، اور یہودیوں نے جو باتیں کہی وہ بھی ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی اوپر اٹھا لیا۔ حیات مسیح کے اوپر انشاءاللہ سورۃ مریم کے اندر تفصیلی گفتگو فرمائیں گے۔ اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے عالم برزخ کا بھی ذکر فرمایا، اور چوتھے پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑے اہم مسئلے کو بیان فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو گے، اللہ تمہارے مال کو بلند کر دے گا، تمہارے مال کو بڑھا دے گا۔ صدقہ بری موت سے بچا دیتا ہے، صدقہ انسان کی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، صدقہ انسان کو جہنم سے جنت کی طرف لے جاتا ہے، صدقہ انسان کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، صدقہ انسان کے مال میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے، صدقہ انسان کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ آزمائشوں کو ٹالتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ قاعدہ اور کلیہ بنا دیا، صدقہ دینے کے لیے ضروری یہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اور اللہ کے بندو یہ بات یاد رکھیے، جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ وہی نیکی قبول کرے گا جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے۔ یہ مت سمجھیے یوں ہی ہمارے معاشرے کے اندر چلتا کیا ہے، ہم یوں کہتے ہیں او یار یہ کھانا بچ گیا مدرسے بھیج دو، او یار یہ کپڑے کسی نے پہننے نہیں کسی غریب کو دے دو، یار یہ چیز منو پسند نہیں یار کسی کو ہدیہ کر دو، یار پھینکنی بھی تو ہے ضائع بھی کرنی ہے کسی غریب کے منہ میں چلی جائے گی۔ بات تو اچھی لگتی ہے لیکن نیکی وہ نہیں مل پائے گی۔ نیکی لینے کے لیے جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی اپنے مسلمان کے لیے پسند کروں، جو میں اپنے لیے خرچ کرتا ہوں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے خرچ کروں، شادی بیاہ کے لیے اپنے مہمانوں کے لیے جو کھانا تیار کرتا ہوں، مدرسے میں دینا چاہتا ہوں، طالب علموں کو کھلانا چاہتا ہوں تو ان کے لیے بھی ویسا ہی کھانا تیار کیجئے۔ اسی صورت میں چوتھے پارے میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا کہ دنیا کے اوپر پہلا گھر اللہ کا گھر ہے جس کو فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا۔ یہی وہ گھر ہے جس کے بارے میں نبی رحمت علیہ السلام پہ اترنے والے قرآن نے اعلان کر دیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہدایت کا ذریعہ بنایا، عام لوگوں کے لیے نہیں، چند لوگوں کے لیے نہیں، ہدی للعالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی دیواروں تک کے لیے تمام کے تمام کے لیے ہدی للعالمین بنا دیا۔ اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا تو رب العالمین سے کروایا، پیغمبر کا تعارف کروایا رحمت للعالمین سے کروایا، اپنے گھر کا تعارف کروایا ہدی للعالمین سے کروایا کہ جیسے اللہ عالمین کائنات کا رب ہے، وہ جیسے نبی رحمت کائنات کے لیے رحمت ہے، ویسے ہی یہ بیت اللہ، یہ کعبۃ اللہ کائنات کے لیے روشنی کا مینار، ہدایت کا مینار، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہاں پہ ہدایت لوگوں کے لیے رہے گی اور اسی کی طرف قبلہ رہے گا۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اگر تم اللہ کا انکار کر دو گے، اگر تم بیت اللہ کی طرف جانے سے انکار کر دو گے، حج بیت اللہ کا انکار کر دو گے، عمروں کا انکار کر دو گے، اللہ کے شاعر کا انکار کر دو گے تو یہ بات یاد رکھنا میرے رب کو کچھ نہیں ہوتا۔ آج بھی نام نہاد لوگ موجود ہیں حج کے دنوں کے اندر کہتے ہیں او یار اتنا پیسہ حج کے اوپر خرچ کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ بندہ کسی غریب کی شادی کروا دے، قربانی کے اوپر اتنے پیسے لگانے کی بجائے کسی غریب کی شادی کرا دے۔ اربوں روپیہ پتنگ بازی کے اوپر لگا دیا ہے، تب غریب کی شادی کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اور کرنے والے بھی بات کون کرتے ہیں، آنے والا 2 کروڑ کی گاڑی کے اندر آتا ہے اور کئی لاکھوں کا موبائل ہاتھ کے اندر ہوتا ہے، لاکھوں کی گھڑی ہاتھ کے اندر پہنی ہوتی ہے، سوٹ اور بوٹ کے اندر بیٹھ کر کے اپنی نمائش کے لیے بیٹھا ہوا اور بات کیا کرتا ہے اور جی اتنے جانور ذبح کرنے سے تو بہتر ہے بندہ بیت اللہ میں جا کے بھی چکر ہی نکالتا ہے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ بندہ کسی غریب کی شادی کروا دے۔ ہم اس سے یہی بات کہیں گے، اپنی گاڑی کو بیچ کے پہلے شادی کروا، اپنے موبائل فون کو بیچ کے، اپنی چیزوں کو بیچ کے کبھی اس کی طرف تو آ۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرما دیا اللہ کے شاعر کے بارے میں یا اللہ رب العالمین کے بارے میں یا اسلام کے شاعر کے بارے میں یا اسلام کے ارکان کے بارے میں کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ اس سے بے پرواہ ہے، میرے رب کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لوگ یہ بات ہم نے کہتے ہوئے
اپنے کانوں سے سنی ہے۔ ہم نے یہ بات وہ لوگ جن کو لوگ دنیا کے لوگ آج پاکستان کے لوگ انسانیت کا مسیحا کہتے ہیں، اخبارات کی دنیا کے اندر بھی موجود ہے، اس کا جملہ آن دی ریکارڈ بھی موجود ہے، کہنے لگا میں جب حج پہ گیا تو میں شیطان کو کینکری مارنے لگا، تو میں نے سوچا اس شیطان کا قصور کیا ہے، پاکستان میں جا کے مولویوں کو کینکری مار دوں گا، میں نے شیطان کو کینکری نہیں ماری۔ پھر قربانی کا وقت آیا، میں نے سوچا اس بے زبان کا قصور کیا ہے، کیوں اس بے زبان کی گردن پہ ایک چھری چلاؤں، میں انہیں چھری نہیں چلائی، میں واپس چل کے جا کے آ کے یہاں پہ یتیموں کے اوپر خرچ کر دیا۔ پھر بیت اللہ کے چکر نکالتے تھے، مجھے میرے سر کو چکر چڑھ گئے، لیکن میں نے بیت اللہ کے چکر نہیں نکالے، میں نے کہا کیوں ہم پاگلوں کی طرح کرنا ہے۔ آج لوگ انسانیت کا مسیحا کہتے ہیں، میرے رب نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا، اور کہنے والے کہتے رہے، لیکن اگر تم انکار کرو گے، یہ بات یاد رکھیے میرے رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ میرے رب کی شان کے اندر، میرے رب کے شاعر کی شان کے اندر تم کہتے جاؤ۔ آج بھی لوگ، ابھی بھی ویزے بند ہو چکے ہیں، لوگ جانے کے لیے قطاریں ہاتھوں میں پاسپورٹ لیے بیٹھے ہیں، اور گھروں کے گھر ہم نے دیکھے ہیں، کئی لوگ پاسپورٹ ہاتھوں میں لیکن رمضان کا ویزا نہیں لگ رہا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جاؤ انکار کرنا چاہو جتنا کرنا چاہو کر لو، اور لوگوں کو جانے کے لیے ٹکٹیں نہیں مل رہی، ویزے نہیں لگ رہے۔ اللہ رب العالمین بے پرواہ ہے ان چیزوں سے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ انسانوں اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ لوگوں کے سامنے ڈرتے ہیں، الگ تلگ ہوں تو اللہ کا ڈر ہی ختم کر دے، لوگوں کے بیچ موجود ہوں تو ہم سے بڑا صوفی کوئی نہیں، تنہا ہو تو ہم سے بڑا کوفی کوئی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، نبی حضرت صوبان کی حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھیے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے، کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ اللہ کے دربار میں آئیں گے، ہامہ پہاڑیوں جتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین ہوا منصورہ کر دے گا، ریت کے ذروں کی طرح اڑ جائیں گے، روئی کی طرح اڑ جائیں گی۔ فرمایا اللہ کے نبی کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا آپ کی طرح نمازیں پڑھتے ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے، لیکن وہ لوگ جو تنہائی میں اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوں گے۔ تنہائی کا گناہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جیسے تنہائی کے اندر کی ہوئی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، تنہائی میں مانگی ہوئی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ تہجد کے وقت تنہائی میں پڑھے ہوئے 2 نفل انسان کو کامیاب اور کامرانی کی سیڑھی چڑھا دیتے ہیں۔ ایسے تنہائی میں کیا ہوا گناہ میرے رب کو اتنا ناپسند ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا تنہائی میں کیا ہوا گناہ اللہ تباہ پر نیکیوں کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ کیا مطلب؟ اللہ کی رسی کو تھامنے کا مطلب کسی مولوی کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں، کسی آستانے پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں، کسی پیر ولی فقیر کی بات کو تقلید کرنے کے لیے ضرورت نہیں۔ اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے یا پیغمبر کا فرمان ہے، کتاب اللہ و سنت رسول، پیغمبر کی سنت اور اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی رسی ہے۔ اسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو اللہ رب العالمین کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، کچھ چہرے بڑے غمزدہ اور کالے اور سیاہ ہوں گے۔ ترے تازہ چہرے کون سے؟ جو نیکیاں کرنے والے، ان کے چہروں سے پہچانا جائے گا۔ گناہ کرنے والے اللہ رب العالمین فرماتا ان کے چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے جہنم ہوگی۔ جن کے چہرے کشادہ ہوں گے ان کے لیے جنتیں ہی جنتیں ہوں گی۔ اور ساتھ ہی اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آج تو لوگ کہتے ہیں، اور جو کہتا ہے کہنے دو، جو جتھے لگا لگا رہن دو، سانو کہنے دی ضرورت نہیں، اور نہ کسی نو چھیڑو نہ خود کسی نو کہو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، اسلام یہ چاہتا نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ جہاں کوئی برائی کرے اس کو روکنا ہے، جہاں نیکی نہ کی جائے نیکی کا حکم دینا ہے، پکڑ کے نیکی کی طرف لے کے آنا ہے، نیکی کا حکم کرنا، نیکی کا حکم دینا، نیکی کی ترغیب دینا، برائی سے روکنا، یہ مومن کا اعلان
اعلان ہے، اسی میں اللہ رب العالمین نے سود کے بارے میں بھی بیان فرما دیا، اسی میں اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے بدر کے واقعے کو بھی مکمل تفصیل سے بیان کر دیا۔ اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسی کی وضاحت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرما دیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ لوگوں پیغمبر کے جانے کے ساتھ، آپ کی وفات کے ساتھ، آپ کے فوت ہونے کے ساتھ، آپ کے اوپر موت کے آنے کے ساتھ کبھی شریعت ختم نہیں ہوگی، اور لفظ موت پیغمبر کے لیے بے ادبی نہیں، قرآن نے بھی بیان کیا۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا، یہ بات یاد رکھیے، آج بیماری ہے کل تندرستی ہوگی، آج خوشی ہے تو کل غم ہوں گے، آج غم ہے تو کل خوشی آئے گی، آج غریبی ہے تو کل امیری آئے گی، سدا دن ایک جیسے نہیں رہتے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ہمارا طریقہ کار ہے، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے ہیں۔ انما العسر یسرا، انسان کے لیے تنگیوں کے بعد آسانیاں آ کر کے رہتی ہے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ رب العالمین نے پیغمبر کی بعثت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کا اعلان فرمایا ہم نے آپ کے اوپر احسان کیا، اور یہ احسان مومنوں کے اوپر ہے۔ اللہ کتنے کے احسان ہے، تو نے انسان بنایا یہ احسان ہے، اللہ آنکھیں دی یہ احسان ہے، زبان دی یہ احسان ہے، اللہ جسم دیا، کھانے پینے کے لیے رزق دیا، زمین دی ہے، آسمان کی چھت دی ہے۔ اللہ کتنے احسان، اتنے احسانات ہیں، اتنے انعامات ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ کائنات مل کر کے بھی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں شمار کر پاتی، ہر نعمت دوسری نعمت سے بڑی محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے ساری نعمتوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ نعمت اور انعام یہ ہے کہ جو خاص اللہ نے ہمارے اوپر کیا کہ ہمیں آخری زمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ خاص طور پہ اللہ نے اسی جگہ پہ اعلان فرمایا جہاں اللہ نے انسان بنانے کا ذکر کیا، اپنے احسان کو نہیں جتلایا، جہاں آنکھوں کا ذکر کیا، جہاں جسم کا ذکر کیا، آسمان اور زمین کا ذکر کیا، جہاں زوجین کا ذکر کیا، میاں بیوی کا ذکر کیا، پھلوں کا ذکر کیا، آسمان سے بارش برسا کر کے، زمین سے بوٹیاں نکال کے پھلوں کا میووں کا ذکر کیا، چاند اور ستاروں کا ذکر کیا، نعمتوں کا انعامات کا ذکر کیا۔ اللہ نے کہیں بھی انعام نہیں جکایا، احسان نہیں جتلایا۔ جہاں پیغمبر کا ذکر فرمایا تو فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ ہمارا انعام ہے، احسان ہے، کن کے اوپر؟ خاص طور پہ مومنوں کے اوپر۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے سورت کے آخری آیات کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کرتے ہوئے دن اور رات کے پھرنے جانے کے اوپر اللہ فرماتے ہیں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے ہم نے نصیحتیں رکھی ہے، عقل والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ اللہ وہ کیا کرے؟ اللہ فرماتے ہیں مومنوں کی پہچان یہ ہے، مومنوں کی علامت یہ ہے، مومنوں کا شعار یہ ہے کہ اٹھتے ہیں تو پھر بھی اللہ کا ذکر، بیٹھتے ہیں تو پھر بھی اللہ کا ذکر، لیٹتے ہیں تو پھر بھی اللہ کا ذکر، صبح ہو تو پھر بھی اللہ کا ذکر، شام ہو تو پھر بھی اللہ کا ذکر، جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ کا ذکر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور جب بھی زمین و آسمان کو دیکھ کر کے اللہ کے نظاروں کو دیکھتے ہیں تو زبان حال سے یہ بات کہہ دیتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے جو بھی چیز کو پیدا کی اللہ بیکار کوئی نہیں ہے، اللہ ساری کی ساری نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم نہیں سمجھ پائے، ہمیں ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تو پاک ہے ہر طرح کے عیب سے، اللہ تو پاک ہے ہر طرح کے نقص سے، اللہ تو پاک ہے ہر طرح کے عیوب سے، اللہ تو پاک ہے ہر طرح کی کمی سے، اللہ تو اعلیٰ برتر ہے۔ اللہ ہم کو عذاب سے محفوظ فرما، اللہ ہم کو سمجھ عطا فرما، اللہ میں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد سورۃ نساء آتی ہے اور اسی کے ساتھ چوتھے پارے کی انتہا ہوتی ہے، اور انشاءاللہ سورۃ نساء کے اندر
اللہ رب العالمین نے عائلی زندگی کا اور خواتین کے مسائل کا سب سے زیادہ مجموعہ جس جگہ پہ جمع کیا وہ سورۃ نساء ہے، جس میں زوجین کے حقوق کو بھی بیان کیا، میاں بیوی کے احکامات کو بھی بیان کیا، وراثت کے مسائل کو بھی ذکر کیا، اور عائلی زندگی کے اندر میاں بیوی کے آپس کے حقوق کو، رہنے سہنے کے طریقے سلیقے کو اللہ رب العالمین نے جس کے اندر بیان کیا وہ سورۃ نساء ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم اس کی بات کو آگے کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی، پھر اللہ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔